سادان تم جاگ رہے ہو، مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد خود ہی کرمان موقع ملتے ہی سادان کے کمرے کی سمت آئے تو وہ جو بیڈ پر ایک ٹانگ رکھے دوسری لٹکا کر دونوں تکیوں پر سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا، فوراً سے بیشتر آنکھیں کھول کر مؤدب سے انداز میں اٹھا اور بیٹھ کر سر اسبات میں ہلائی اپنی ساری توجہ ان کی سمت مبذول کی۔ جی چاچو آئیں۔ سادان ٹانگ دوہری کیے انہیں دیکھتے ہوئے بولا اور کرمان کے چہرے پر لکھی الجھی سی داستان جاننے کو بھی وہ بے قرار تھا۔ کل پہلی جمعرات تھی اور پھر سے حویلی میں قرآن خوانی اور ختم کا اہتمام تھا۔ کرمان یہ بات آج ہی سادان سے کرنا چاہتے تھے کیونکہ ایک ہفتہ گزرتے پتہ بھی نہیں چلنا تھا اور وہ سادان کی ناکامی پر قطعاً راضی نہیں تھے۔ میں نے تمہیں تنگ کیا، معذرت بچے، مگر بات بہت اہم تھی، ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہ کڑی اہم ہو۔ کرمان خاصا محتاط انداز لیے سادان کے برابر ہی براجمان ہوئے اور سادان اب حقیقی تجسس میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جی چاچو بتائیے کیا بات ہے؟ سادان نے مدہم انداز سے استفسار کیا اور لہجے میں بے چینی بھی عیاں تھی۔ دراصل ساتھ والے گاؤں کا منشی فضلو آیا تھا، اس نے ایک عجیب بات بتائی ہے۔ اس گاؤں کے دو لڑکے جو اتفاق سے یاور کے یار تھے، یاور کے قتل کی رات سے لاپتہ ہیں۔ کرمان نے یہ جو انکشاف کیا تھا اس پر سادان کے دماغ میں جھماکہ وقوع پذیر ہوا۔ منظور حسین بھی دو لڑکوں کا ذکر کر رہا تھا اور اب یہی بات کرمان حق کے منہ سے سن کر سادان کے چہرے پر انتشار سے مزین جھنجھلاہٹ ابھری تھی۔ یہ کوئی اتفاق ہرگز نہیں تھا۔ گہرا سناٹا پھٹ کر پھیلا اور بیٹھے بیٹھے ان دونوں پر کئی حقیقتیں وارد کر گیا۔ سادان نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا اور کرمان بھی کسی دل کو دہلاتی سوچ میں غرق تھے۔ وہ دو لڑکے اس معاملے کے گواہ ہیں چاچو، مجھے سب سے پہلے ان کی تلاش کرنی ہوگی، کیونکہ منظور حسین نے بھی دو لڑکوں کا ذکر کیا تھا جو اس واقعے کے دوران یاور سے ذرا پہلے فرار ہو گئے تھے۔ سادان کی بات اب کرمان کو بھی دھچکا دے گئی اور دونوں ایک سی سخت اضطرابی کیفیت میں اٹھ سے گئے۔ معاملہ تھا کہ سلجھنے کے بجائے لمحہ بلمحہ الجھ رہا تھا۔ کرمان بھی اپنا ذہنی دباؤ بڑھتا محسوس کر رہے تھے۔ ہاں، اور اصل قابل غور بات ان کا بھی اسی رات غائب ہونا ہے۔ یہ تینوں کہیں نہ کہیں کسی معاملے میں جڑے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو کر بھی مخفی ہے۔ کرمان ٹھیک تہہ تک پہنچے تھے اور سادان جانتا تھا کہ اب اسے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ کل ہی وہ اس مقصد کے لیے دوسرے گاؤں جانے والا تھا اور یہ معاملہ اب وہ ایک لمحہ بھی منقطع نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں جاتا ہوں کل۔ آپ دعا کریے گا کہ میں ان کی کوئی خبر لے کر لوٹوں۔ سادان کے ارادے بلند اور نیت پاک تھی اور کرمان کی تو ساری دعائیں ہی اس کے سر پر سایہ فکن تھیں۔ سادان کسی دل کو چبھاتی سوچ میں غرق ہوئے دکھ سے بولا تھا اور کرمان نے اس کے کندھے پر مضبوطی سے پکڑ کے یہ باور کروایا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ آج منظور حسین کو پھر سے پیٹا گیا ہے۔ وہ فضا سے ملنا چاہتا تھا مگر بات کہتے کہتے کرمان اختتام تک افسردگی میں لپٹ گئے اور سادان بھی ان کی سمت الجھن سے چور انداز سے متوجہ تھا۔ فضا کون؟ اوہ اچھا، اس کا نام فضا ہے، میرا دماغ بھی پتہ نہیں کہاں ہے آج کل۔ کرمان تو دور، خود سادان کو اپنی غائب دماغی پر حیرت ہوئی جبکہ کرمان نے مسکرا کر سادان کے اس انداز کو سراہا جس نرمی سے وہ اس کا نام لیتے ہوئے پیارا لگا تھا۔ ہاں، جو قسمت کے ستم سے جڑ کر تمہارے نام لگ گئی ہے۔ عاقل نے مجھے بتایا کہ کیسے اس دن تم نے فضا کی دیکھ بھال کی۔ مجھے تم پر فخر ہے کہ دشمنی اور ایسی غمناک کیفیت کے باوجود تم نے اس بے جان لڑکی پر رحم کیا۔ اللہ ہمیں خود سے کمزوروں پر ایسی ہی شفقت کا حکم دیتا ہے۔ وہ اگر قصوروار بھی نکلتی ہے تو تمہیں اپنے اس رحم دلی کے جذبے پر ندامت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ وہ بلا شبہ نیت دیکھتا ہے۔ کرمان کی میٹھی ترنگ محبت اور رشک سے اٹے انداز میں کہی یہ باتیں نادانستہ ہی سہی مگر سادان کو فضا کے متعلق سوچنے کی طرف لے گئی تھیں۔ خود سادان نہیں جانتا تھا کہ وہ اس پر سچائی نہ جاننے کے باوجود اتنا مہربان کیوں ہو گیا تھا۔ اسے لگا جیسے یہ مہربانی اس سے کروائی گئی تھی۔ کرمان اسے کسی گہری سوچ میں غرق دیکھ کر اس کا چہرہ تھپکاتے باہر چل دیے مگر وہ ابھی تک خود سے فراموش سا انداز لیے ہوئے تھے۔ مجھے کسی صلے کی چاہ نہیں، بس کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ وہ لڑکی اگر بے قصور ہے تو سادان حق اسے اس جہنم سے ضرور آزاد کروائے گا۔ یہ بات وہ خود کلامی کی صورت کہہ کر پھر سے وہیں نیم دراز ہو گیا اور اس کی تھکن سے چور آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ جتنا بھی پریشان اور بے سکون کیوں نہ ہو جاتا اس کے دل میں کوئی تسلی دیتا احساس ضرور تھا جو اس نور سے سجے حسین چہرے پر پرسکون پھیلا دیتا۔
اللہ تمہاری مغفرت کرے یاور، جو بھی ہے تم مجھے بہت یاد آ رہے ہو۔ سکون غائب ہوا تو سادان کا درد دیتے تاثر سے مزین چہرہ کربناک ہوا، اور اب وہ آنکھیں کھلی تو نمی کا ایک جہاں تھا جو وہاں آباد تھا۔ جانے والوں کی کمی اب تاعمر یوں ہی رہنی تھی، مگر سادان جانتا تھا اس پر صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ خالہ جی، یہ پہلا لفظ تھا جو فلزا کی زبان سے نکلا تھا۔ بلقیس جو اس کے سامنے بیٹھ کر اب قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، فلزا کی مدھم پکار پر ترنت چہرہ اٹھائے سامنے دیکھنے لگی، جہاں فلزا کچھ پوچھنے کو بے قرار تھی۔ وہ بہت پرکشش تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر سانولا پن ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی تیکھی یا چبھتی لہر نہیں تھی، بلکہ شفاف گہرا گندمی رنگ ہو کر بھی وہ معصوم اور نازک لگتی تھی۔ بلقیس جو پورا دن اس کا خیال رکھتی رہی تھی، اسے ان درندوں کے بیچ انسان لگی، اور تبھی فلزا نے جھجکتے ہوئے اپنی خاموشی توڑی۔ ہاں کہہ، کچھ چاہیے تجھے؟ بلقیس جو کالے اور میرون آم سے جوڑے میں سر پر دوپہر چادر لپیٹے ہوئے تھی، قرآن پاک بند کر کے تاقچے پر نشانی لگا کر رکھے اٹھ کر فلزا تک آئی، جو اس نرمی پر بے یقین تو تھی، مگر بلقیس کا شفیق انداز اسے بات کہنے کا حوصلہ بھی دے گیا تھا۔ خالہ جی، کچھ نہیں چاہیے، خالہ مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے۔ فلزا کی آنکھوں میں بات کہتے ہی نمی اتری، اور بلقیس اس کی بات پر بے بس سی گردن موڑ گئی۔ فلزا پتر، تو یہاں ونی ہو کر آئی ہے، اب اپنا گھر بار بھول جا۔ یہ بھی تو خوش قسمت ہے کہ تجھے سادان سائی کی بدولت یہ جگہ رہنے کو ملی ہے، جو یہاں ونی ہوئی عورتوں کے لیے بس خواب ہے۔ بلقیس کے لہجے میں کھارا پن تھا، اور فلزا کی بڑی بڑی آنکھیں یوں لگا سمندر بن گئی ہیں۔ نہ بچہ، مت رو، سادان سائی کا سایہ جس پر ہو وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور تجھ پر تو اللہ سائی بھی مہربان ہے۔ میری بھی تیرے جتنی بیٹی، اللہ گواہ ہے کہ مجھے تو ویسی ہی لگی، پر بچے ہم کمین نوکر زاد تو بس حکم کے پابند ہیں، مالک کہے تو درندہ بن جاتے، اور مالک کے کہنے پر ہی دوبارہ انسان۔ بلقیس نہ صرف اچھی تھی، بلکہ اتفاق سے فلزا کا ایک اور آسمانی حوصلہ بن کر اتری تھی۔ بلا شبہ اللہ کی ہر بات میں مصلحت اور ہر حکمت میں خیر ہے۔ فلزا جو یہ سادان کا نام مسلسل سن رہی تھی، اب بلقیس کو لگا کہ وہ رنجیدہ سی بہت تکلیف میں ہے۔ بلقیس نے رخ پھیر کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اٹھ گئی، مگر فلزا کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ وہ کون تھے؟ فلزا نے روئی سے پھٹی آواز میں پوچھا، تو بلقیس سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے، تبھی پھر سے اس تک آئی اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کون؟ کس کا کہہ رہی ہے پتر؟ بلقیس واقعی سمجھ نہیں پائی، اور وہ کچھ دیر پہلے آتے اس مہربان انسان کا پوچھ رہی تھی۔ اچھا، وہ جو تجھے دیکھ کر گئے ہیں، وہی تو سادان سائی ہیں، اس حویلی کے اصل شہزادے، اور خیر سے تیرے سر کے سائیں۔ اب تو کچھ دیر سو جا، نہیں تو وہ خفا ہوں گے کہ میں نے تجھے باتیں لگا کر آرام نہیں کرنے دیا۔ بلقیس اپنے سادہ پن میں بڑے ایمان سے کہہ کر پھر سے تاقچے پر رکھا قرآن اٹھا کر دوسرے تختے پر براجمان ہو کر تلاوت میں مشغول ہو گئی، جبکہ فلزا بھی دکھی سی وہیں ٹانگیں سمیٹتی ہوئی دوہری ہو گئی۔ سر کا سائیں، یہ لفظ فلزا کے سر میں گھوم رہا تھا۔ جن چوتھریوں کے مظالم کا وہ سنتی آئی تھی، یہ تو ان جیسا ظالم نہیں تھا۔ یہ سر کا سائیں کیا ہوتا ہے بابا؟ صحن کے دریچے میں اس لفظ سے جڑی بات فلزا کو یاد آئی، جب اس نے یہ لفظ صغرا خالہ کی زبان سے اپنے شوہر کو یاد کرتے ہوئے دلخراش ذکر میں سنا تھا، تو وہ بھولے پن سے گھر آئی اور پہلا سوال ہی بابا جان سے یہی کیا۔ سر کا سائیں وہ سایہ ہے جو ایک عورت کی اس ظالم دنیا میں سب سے بہترین حفاظت کرتا ہے۔ یہ سایہ بھلے گرم بھی ہو تب بھی عافیت ہے، اور یہ سایہ ٹھنڈا ہو تو دنیا میں ہی جنت ہے۔ تب منظور حسین نے بہت پیار سے فلزا کا نازک ہاتھ چوم کر بتایا تھا، تو وہ آگے سے مزید سوالیہ ہوئی۔ منظور سمجھ گئے تھے کہ وہ معصوم سی لخت جگر ابھی بھی نہیں سمجھی تھی، تبھی مسکرا کر فلزا کی ٹھوڑی ہلائے اسے دیکھنے لگے۔ جس طرح میں تیری اماں کے سر کا سائیں تھا، اب سمجھ آئی تجھے؟ منظور کی بات پر تب بھی فلزا کا دل لرزا تھا، اور آج بھی۔ سر کا سائیں ہونے کے باوجود اماں تو مر گئی ہیں بابا، پھر آپ نے کیوں حفاظت نہیں کی؟ بابا، مجھے ایسا سر کا سائیں کبھی نہیں چاہیے۔ تب بھی فلزا رو کر بابا کے سینے سے لگ گئی تھی، اور آج بھی کئی آنسو فلزا کی آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ تب منظور حسین نے خوف سے اس کانپتی فلزا لرزتی لخت جگر کو سینے میں چھپا لیا تھا، اور آج اس کے پاس ایسا کوئی لمس نہیں تھا۔
اسے اس لفظ سے خوف آ رہا تھا، کیا وہ بھی مر جائے گی؟ یہ خیال اسے رلا رہا تھا، مگر وہ تو خود موت چاہتی تھی۔ سر کا سائن نہیں چاہیے مجھے اس دنیا میں، میرے صرف پیارے بابا ہیں۔ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی فضا نے دکھ اور کرب سے آنکھیں میچ لی اور تکلیف کا چور سایہ اس کے چہرے پر سایہ فگن ہوتا گیا۔ اگلے دن حویلی میں ایک بار پھر سارا گاؤں اور ان کے معززین جمع تھے۔ عالیہ کا شوہر تبریز چودھری بھی دوسرے گاؤں کا بگڑا نواب سمجھا جاتا تھا، اور یہ رشتہ چودھری درمان اور تبریز کے والد چودھری بخت سکندر کی آپسی دوستی کے باعث طے پایا تھا، مگر عالیہ اس گھر میں خوش نہیں تھی۔ چودھری تبریز ایک نمبر کا نکما اور باپ کے روبداری پر عیش کرنے والا ایک لاپرواہ شخص تھا، جسے ماں باپ نے مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے عالیہ سے بیاہ دیا تھا، مگر کہتے ہیں نا، جس کی عقل مت ماری جائے اسے کسی طرح بھی پھر لگام نہیں ڈالی جا سکتی۔ پورا دن وہ بھی بس حویلی میں سب پر مشکوک نگاہیں رکھے گھورتا رہا تھا، اور اسے یہاں ہمیشہ سے آ کر سخت کوفت ہوتی تھی۔ چونکہ قرآن خوانی تھی تو وہ اماں اور بابا سائیں کے ساتھ آیا تھا، اور واپسی بھی عالیہ بھی ساتھ جانے والی تھی۔ عالیہ سادان سے 2 سال بڑی تھی، مگر وہ بھی زیادہ تر کم گو تھی۔ پڑھائی کرتے کرتے بابا سائیں کے حکم پر اسے چارونا چار شادی کرنی پڑی، اور آگے سے تبریز جیسا انا پرست وڈیرا پا کر اس کملی کے تو سارے ارمان جل کر خاک ہو گئے تھے۔ درمان کی درندگی کا اثر اس کے سب بچوں پر کہیں نہ کہیں تھا، مگر ایسے لوگ کسی شدید دھکے کے بنا باز نہیں آتے تھے۔ دن کو تمام معاملات خیر سے نپٹانے کے بعد وہ تبریز اور ساس سر کے ساتھ ہی واپس روانہ ہو گئی تھی۔ ملگجی نیلے رنگ کا سوٹ پہنے وہ واش روم سے نکلی تو سامنے بیڈ پر نوابی انداز سے لیٹا تبریز اسے کڑے تیوروں میں مرکوز کیے ہوئے تھا، جو عالیہ کا حلق ویسے ہی سکھا گیا جیسا پچھلے 1 سال سے وہ اس پر حاکمیت کر کے کرتا آیا تھا۔ ماننا پڑے گا مجھے اپنے سالوں کو، ایک عورت کے پیچھے مر کھپ گیا اور دوسرا تیاری پکڑے بیٹھا ہے۔ ویسے کیسا خاندان ہے تیرا عالیہ؟ میرا تو دل وہاں بیٹھنے تک کو راضی نہیں تھا۔ تبریز اچھے قد کاٹ والا پرکشش مغرور اور بد لحاظ سا انسان تھا، چہرے پر گھنی مونچھ اور ہلکی داڑھی سجائے ہلکے کریم کلر سوٹ پر نوابی انداز سے چادر لیے وہ اب عالیہ کے پھٹے چہرے پر نظریں جمائے خاصی حقارت سے بولا تھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائی ایسے ویسے نہیں ہیں۔ عالیہ بھلے پچھلے سال سے یہاں تھی، پر آج بھی وہ تبریز کے سامنے سہمی اور ڈری تھی۔ وہ اس پر بس حکم چلاتا تھا، اور جب بیوی کی ضرورت ہوتی تو میٹھا بن کر ساری حدیں پار کرتا تھا۔ اسے عالیہ میں ہمیشہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ وہ سادان جیسی پیاری اور فرحت بخش شباہت رکھتی تھی، مگر مرد کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ یہ تبریز اور درمان جیسے ٹیڑھے مردوں کی بھی کوئی الگ دنیا ہوتی، تاکہ ان جیسوں سے انسانی بستی محفوظ کی جاتی۔ عالیہ کو اپنے بھائیوں کی حمایت کرتا دیکھ کر تبریز کے تن میں شرارے سے اٹھے، اور وہ کنپٹی کی رگیں اکڑاتا عین اس کے سامنے آئے تن کر غضبناک سا ہوا۔ بڑی آگ لگ رہی ہے تجھے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر کوئی کہہ رہا ہے۔ سادان کو کیا ضرورت ہے اس خرافہ پر مہربانی کی؟ بنی کا مطلب بس درندگی ہے، اور وہ کون ہوتا ہے روایات کے بیچ آنے والا؟ اور وہ تیرا یاور بھائی، جیسے میں اسے جانتا نہیں، ایک نمبر کا لوفر اور نکما شخص تھا۔ لو جی، کہہ کون رہا تھا، جو خود ایسی ہی خصلت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمی اور شکایت ایک ساتھ امڈی تھی، اور وہ بابا سائیں کے اس تبریز نامی فیصلے پر پچھلے سال سے ہی رو رہی تھی۔ خدا کا کچھ تو خوف کریں، میرا بھائی مرا ہے اور آپ؟ درد سے عالیہ کی آواز پھٹ گئی، اور تبریز اس کے کرب سے بے نیاز اسے خون آشام انداز سے گھورا کہ اس کا سانس تک حلق میں اٹکا۔ تو بھائی تیرا مرا ہے، میں کیوں اپنی زبان کو لگام دوں؟ جو جس قابل ہوتا ہے اسے ویسی ہی موت ملتی ہے، اور تو خبردار جو اب مجھے ٹسوے بہاتی دکھائی دی، یہ سوگ اور ماتم تیری شکل پر نہ دیکھوں۔ یہ ظالم بھی درمان ہی کے طبقے کا تھا، اور حقیقت میں درمان کے غلط فیصلے کی ترجمانی کرتا ثبوت تھا۔ عالیہ نے شوقی غم سے بھری نگاہ تبریز پر ڈالی، جو اسے بھائی کی موت پر آنسو بہانے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے سفاک لوگ ہی اچھے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ عالیہ لاکھ ضبط بھی کر لیتی، پر وہ وہاں حویلی میں بھی دکھی تھی، اور اب گھر آ کر جلاد شوہر کے زہریلے لفظ اور اب اس کا قریب آنا اسے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ چل بس کر، اب تھوڑا وقت شوہر کو دے۔ تبریز جو کچھ لمحے پہلے پھنکار رہا تھا اب خمار آلود سے انداز میں اس کے چہرے پر جھکنے لگا، تو عالیہ نے روتے ہوئے اس بے درد کو پیچھے دھکیلا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
خدا کے لیے مجھے اتنا مجبور مت کریں، میں یہاں دکھ سے مر رہی ہوں اور آپ کو یہ سب۔ وہ جو اسے نفرت سے یوں چٹکنے پر دیکھ رہا تھا، اس بات پر خون خوار ہو کر اس کا جبڑا دبوچ کر آنکھوں کو خوفناک کیے گھورا۔ بھائی مرا ہے تیرا، شوہر زندہ ہے۔ یہ نخرے تیرے پہلے برداشت کیے ہیں جو اب کروں گا؟ میرا ماتھا مت گھما سمجھی، آگے ہی بہت غصے میں ہوں، یہ نہ ہو آج تجھے بھی ایڈوانس میں تیرے لالے کے پاس پہنچا دوں۔ تبریز کے چہرے پر حقارت اور لہجے میں ہتک آمیزی تھی، اور وہ بھی روتی سسکتی ہوئی اس درندے کی بے رحمی سے بچ نہیں پائی تھی۔ تبریز کی بلا سے وہ اب روتی یا تڑپتی؟ اسے تو بس اپنی منمانی اور جنون کے ساتھ کھوکھلی مردانگی کا پرچار کرنا تھا، جو وہ بے باکی اور بے حسی سے منہ سوچ جذبات نازل کرتے ہوئے جاری رکھے گا۔ اللہ بہت بڑا انصاف پسند ہے، عالیہ کی تکلیف بھرے وقتی سے ہی، مگر یہ اس درمان حق کا عنقریب امتحان بننے کو تھی جسے اکلوتا داماد ہو بہو اپنے جیسا ملا تھا۔ تبریز نے عالیہ کے کسی آنسو کی نہ پہلے پرواہ کی تھی نہ آج، وہ اس کے لیے بس ایک تفریح تھی، پر ایسے مردوں کو ایک نہ ایک دن دھکا ضرور لگتا ہے، مگر ابھی تک تو عالیہ کی اذیت بھی بہت زیادہ تھی۔ میں کل دن کو آ جاؤں گا، لیکن کومل تم اس کا دھیان رکھنا۔ میں جانتا ہوں کسی ملازم میں دم خم نہیں کہ وہ دادی یا بابا سائیں کا اتاب روک سکے، لیکن میرا جانا بھی ضروری ہے، تم یہ فیور کر دو۔ سدان آج سیاہ لباس میں مزید نکھرا ہوا تھا، ابھی اسے گاؤں کے لیے نکلنا تھا اور اسے اپنے پیچھے فلزا کی فکر تھی، جس نے اسے بلا جھجک کومل کو کہا، جس پر وہ اسے تسلی دیتے انداز میں مسکرائی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گی، ان کا اتاب روکنا تو میرے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ وہ دونوں ہی حویلی کے اندرونی احاطے میں کھڑے تھے اور دور کمرے کی اوٹ سے فیضاں دونوں کی باتیں کان لگائے سن رہی تھی، جسے انجیل بیگم نے سدان کی جاسوسی پر لگا رکھا تھا، کیونکہ وہ آج صبح سے پراسرار سا تھا۔ کومل اسے جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتی تھی اور سچی اس کے پاس بھی نہیں تھی۔ اس کو کل صبح ایک بار خود دیکھا نا، مجھے آنے میں ممکن ہے رات ہو جائے۔ پھر سے سدان کے لہجے میں مڑ مڑ کر فلزا کے لیے فکر پر اب کومل دل فریب مسکرائی تھی، اور سدان جو بس نکلنے کو تھا اس مسکان پر حیران ہوئے مڑا۔ کومل نے فوراً سے پہلے مسکان ختم کی، مگر سدان اس مسکان کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ فلزا بہت لکی ہے، بنا کسی پرسنل اٹیچمنٹ اور سیریس ریلیشن کے باوجود آپ اس کی ایسی فکر کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگا۔ کومل کی بات میں مٹھاس اور لہجے میں شیرینی گھلی تو سدان نے اس بات پر جھجک کر آنکھیں پھیر لیں، اور یہ ادا اسے ایک حیادار اور پیارا مرد ثابت کر گئی تھی۔ میں اب نکلتا ہوں۔ سدان نے یکلخت اپنے چہرے پر آئے تذبذب سے تاثرات چھپاتے ہوئے رخ کے ساتھ بات بھی بدلی اور باہر بڑھا، جہاں سامنے ہی عاقل اس کی گاڑی کے ساتھ کھڑا منتظر تھا۔ عاقل کو وہ مجبوری لے جا رہا تھا، کیونکہ وہ مالو چچا پر فی الحال بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اسی وجہ سے فلزا کی فکر تھی، کیونکہ اکیلی کومل اس کی ڈھال نہیں بن سکتی تھی۔ سدان کو جاتا دیکھتی کومل پھر سے پیارا مسکرائی تھی۔ یقیناً سدان ایسا پرکشش اور حسین صورت و سیرت سے مزین مرد تھا جسے پانے کی خواہش کومل بھی پورے دل سے کرتی، مگر وہ تو اپنا دل کسی اور کو دیے بیٹھی تھی۔ ایک اور اسی کا روپ دکھائی دیتا، وہ شخص جو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب دل فریبی سے اور حکم پروردگار کے ساتھ کومل کے دل میں بس گیا ہے۔ وہ اس سے بس 2 بار سرسری سا ملی تھی، وہ بھی دیکھنے کی حد تک، مگر اپنے دل میں وہ اسے دھڑکن بنائے بیٹھی تھی۔ وہ کون تھا؟ یقیناً سدان جیسا ہی ایک اور اللہ کا پیارا۔ شفیق صاحب پہلی ملاقات تب ہوئی جب کومل اور کرمان کے سکول کا افتتاح تھا، تو وہ سدان کے ساتھ پہلی بار گاؤں آیا تھا۔ شاہبیز لاشاری، میٹھے سمندر جیسا ایک ایسا مرد جو اس کے لیے بھی پرکشش تھا، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کی کتاب برحق کا حافظ تھا۔ کومل نے پہلی بار اس شخص کو پانے کی دعا کی تھی جو مٹھاس کی طرح بنا اسے دیکھے بھی دل میں اتر گیا تھا۔ وہ سرسری نظریں اٹھاتا اور اس کا وہ مسکرا کر سدان سے باتیں کرتا لمحہ کومل کو 2 سال پہلے ہی قید کر گیا تھا۔ دوسری ملاقات تب ہوئی جب 3 ماہ پہلے وہ سدان کے ساتھ ڈاکٹر کی ڈگری مکمل کرنے کے جشن پر مہمان خصوصی کے طور پر آیا تھا، اور پورا گاؤں اس روز سدان کے اکلوتے یار سے واقف ہوا تھا۔ یہ 2 ملاقاتیں ہی کومل کی زندگی کا اثاثہ تھیں، اور وہ آج تک تیسری ملاقات کی دعا کرتی ہوئی جی رہی تھی۔ وہ چپ چاپ شاہبیز لاشاری کو دعا میں مانگتی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اور شاید یہ محبت کسی حسین سے عشق کا روپ بھی دھارے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کب اس میٹھے پیارے کو کومل کی دل فریب دعائیں پہنچنے والی تھیں،
مگر جب امید اور دعا اللہ سے جڑی ہو تو سب حاصل ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک یہ ایک پرانی طرز کا بھیانک اندھیری نگری جیسا قبرستان تھا، جہاں دور دور گیدڑوں کی ہوک اور چینگڑوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ مینڈک کے ٹڑاٹڑانے کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ خطرناک ہولناک خاموشی جس میں سانس کی آواز بھی کھنکار کر سنائی دے رہی تھی۔ سوکھے کیکر کی اور شہتوت کے درختوں پر لمبی لمبی کپڑوں کی قطریں مدھم ہوا سے حرکت پذیر تھیں اور سنسنی پھیلا کر خوف و ہراس کی فضا قائم کیے ہوئے تھیں۔ ایک طرف پتھریلی ڈھلوان کے ساتھ پانی کا نلکا تھا اور اس کی تینوں باقی اطراف میں تھیں تو قبریں، لیکن فی الحال ایسا لگا جیسے وہ سب منظر سے غائب ہو گئی ہیں۔ یہ جو وجود اس جانب چلا جا رہا تھا وہ خوف اور سنسنی سے لبریز دم سادے آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر ایک دم کسی آہٹ کی آواز آئی تو منظر بدلا۔ کچھ دور فاصلے پر بنی ایک درمیانی سائز کی نئی قبر تھی جس پر لاتعداد پھول تھے، اور بالکل اس کے ساتھ ایک سفید کفن کی صورت میں لپٹا ایک نسوانی وجود تھا جس کے کندھے تک آتے بال اس کی کمر اور سینے پر پھیلے تھے اور اس کا منہ بھی ڈھکا تھا۔ سادان نے اس وجود میں جب کوئی جنبش نہیں دیکھی تو سوکھے پتوں پر آہستگی سے چلتا وہ اس تک گیا، مگر اچانک ایک پلک شگاف ہی جانی چیخ اور دھاڑ بلند ہوئی۔ بھائی، سادان بھائی، مجھے بچا لے بھائی! یہ کسی اور کی نہیں بلکہ یاور کی آواز تھی۔ سادان کا خوف اور تکلیف سے برا حال تھا، مگر مڑنے پر وہاں یاور نہیں تھا، البتہ اب وہاں سامنے بنی ایک قبر کے بجائے 3 قبریں تھیں، اور وہ وجود جو نسوانی تھا وہ اب یوں لگا ہنس رہا ہے، اور یہ سب حقیقت میں سادان کی روح ہلا گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو کئی لمحے اسے ہوش کی دنیا میں آنے کو لگے۔ آگے عاقل تھا جو گاڑی چلا رہا تھا، اور وہ گاؤں کے راستے سے باہر نکل کر دوسرے گاؤں میں انٹر ہو چکے تھے۔ سادان جو یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا اس دل دہلاتے عجیب و غریب خواب پر پوری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ کیا تھا اسے سوچ کر ہی غش آئی اور رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے۔ سائیں سرکار آپ جاگیں، ہم بس گاؤں انٹر ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر تک ملک صاحب کے گھر پہنچ جائیں گے۔ عاقل جسے یہ علم نہیں ہو سکا کہ سادان کس قدر خوف اور اضطراب میں ہے، یوں ہی پیارے سے ملائم انداز میں بولا تو سادان اپنے ذہن و دل کو جھٹکتا ہوا ضبط کے دہانے پر کھڑا باہر کا اندھیرا دیکھنے لگا۔ عاقل، کیا تم کسی ایسے انسان کو جانتے ہو جو خوابوں کا بتا سکے؟ میں نے ابھی بہت ہولناک خواب دیکھا ہے۔ سادان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس دہشت کو دماغ سے جھٹک پاتا۔ سادان کی بات پر عاقل بھی اب پریشانی میں ڈوبا ہوا لگا۔ سائیں، امام معروف سلطانی صاحب، وہ اپنے گاؤں کی سرحد پر بنی مسجد کے امام ہیں، وہ آپ کو آپ کے خواب کا ضرور جواب دیں گے۔ عاقل اپنے دماغ کو چلائے فوراً سے امام مسجد کا بتانے لگا، جس پر سادان نے ایک بے قرار سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم واپسی پر مجھے لے چلنا۔ سادان اپنا ہر خوف ضبط کیے بولا تو عاقل نے فوری فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ وہ آواز یاور کی تھی یقیناً، جو اسے مدد کے لیے پکار رہا تھا، مگر وہ ایک اور پھر 3 قبریں، وہ عورت، یہ ساری چیزیں سادان کو دماغی مریض جیسا بنا رہی تھی۔ نازک سے دل و دماغ والا سادان بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ عاقل، ایک بات بتاؤ، جب یاور قتل ہوا تو تم نے اس کی میت دیکھی تھی؟ میرا مطلب کہ وہ کس حالت میں تھی، کیا اس کے سر سے خون وغیرہ نکل رہا تھا؟ سادان نے خوف و بے قراری قدرے معدوم کی، اور اس کے یوں اچانک پوچھنے پر عاقل نے ایک دم نفی میں سر ہلایا اور شیشے سے سادان کو دیکھنے لگا۔ سائیں، ان کی میت جب ہم نے منظور حسین کے گھر دیکھی تھی تو خون کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں، البتہ ان کے ناک میں خون تھا، غسل کے بعد ان کے کان اور ناک سے بہت خون بہا تھا۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا جس نے سادان کو ورطہ حیرت میں بہت گہرا پٹخا تھا۔ اس کے چہرے پر اب خواب کا اثر زائل ہو کر اس نئے انکشاف اور ناقابل یقین بات پر تناؤ آیا۔ سر پر ڈنڈا لگنے سے یا تو سر سے خون نکلتا ہے یا منہ سے، مگر یہ ناک اور کان سے خون والی بات تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ ایسا تو تب ہوتا ہے جب زہر وغیرہ یا کوئی زہریلی شے کاٹ جائے۔ سادان غم سے اور الجھن کے گہرے صدمے سے بے حال ہو چکا تھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑے اچانک ہی اس نے سر اٹھایا تو نظر کچی سڑک کی دوسری طرف رات کے اس وقت کھلے ڈھابے پر پڑی تو وہاں کیبن پر بوڑھا آدمی عجیب گھور کر دیکھتا پایا گیا تھا۔ عاقل، یہ ڈھابا، یہ آدمی تم نے دیکھا؟ کیسے دیکھ رہا تھا؟ گاڑی آگے جا چکی تھی، مگر سادان کو اس بوڑھے آدمی کا دیکھنا بہت ہی خوفناک لگا، جس پر وہ سر پیچھے گھمائے پریشانی سے بولا۔ سائیں، وہ ایسا ہی ہے، ہر آتے جاتے بندے کو گھورتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا دماغی توازن درست نہیں، پر ڈھابا بہت اچھے سے چلاتا ہے۔
میں نے بھی ایک دو بار اس کے ڈھابے پر کھانا کھایا ہے، یہ بولتا نہیں ہے، بس گھورتا ہے یا اشارے کر دیتا ہے۔ یہ آج کیا ہو رہا تھا؟ ایک کے بعد ایک انتشار زدہ بات۔ سدان کو اس کی آنکھیں سارے رستے یاد رہی تھیں۔ کچھ تو تھا اس بوڑھے کی نظر میں جو سدان پر وہاں سے گزرتے وقت پتھر کی مانند گڑی تھی۔ یہ سب جو رونما ہو رہا تھا یہ عجیب تھا، اور سدان کی حس برداشت بھی اب تھک رہی تھی۔ تبھی وہ پھر سے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر اپنی درد سے پھٹتی آنکھیں بند کر گیا۔ دروازہ پوری شدت سے دھڑم سے کھلا اور اپنی پوری شان اور پھنکارتی ترنگ لیے انجیل بیگم کوارٹر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فیضا جو چہرے پر ہولناک کئی حد تک شاطر پن لیے تھی، اب چہرے پر شیطانی ہنسی لیے انجیل بیگم کے چہرے کی حقارت دیکھ رہی تھی، جو وہ اس سامنے پلنگ پر نڈھال سی لیٹی فلزا کو دیکھ کر مزید بڑھ گئی تھی۔ بلقیس سارا دن فلزا کے ساتھ تھی اور اب اس کے ذرا سا باہر جاتے ہی فیضا نے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے انجیل بیگم کو مخبری کی اور وہ اس معصوم فلزا کو ایک اور سزا دینے پہنچ گئی تھی۔ فیضا، اس کے منہ پر پٹی باندھو فوراً، تاکہ اس منحوس کی آواز اس کمرے سے باہر نہ نکلے۔ انجیل بیگم نے صفاقے لیے اس سوئی فلزا کو دیکھا اور حکم ملتے ہی فیضا اس تک پہنچی اور ایک ہی جھٹکے سے اس کے سر پر سے چادر کھینچ کر اس کا منہ کنارہ اس کے منہ پر باندھ دیا۔ وہ کچی نیند میں ایسے حملہ آور ظلم پر مرنے کے قریب ہوتی ہوئی اپنی پھٹی متورم آنکھیں کھول چکی تھی۔ آنکھیں کھلی تو سر پر وحشت ناک غضب لیے کھڑی انجیل بیگم جو اسے کاٹ کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ فیضا نے بے دردی سے فلزا کی بازو گھسیٹ کر کھینچی اور اسے پکڑ کر عین انجیل بیگم کے سامنے کھڑا کیا۔ منہ پر کپڑا کس کر بند ہونے کی وجہ سے فلزا کو لگ رہا تھا اسے سانس نہیں آ رہا، آنکھوں سے تر تھا کہ پھر سے بہنا شروع تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تماچا فلزا کے منہ پر پڑا اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر جا گری۔ فیضا تو خود اس وقت انجیل بیگم کے اس ظالمانہ فعل پر پتھرا گئی مگر انجیل آج اسے یہیں مار دینا چاہتی تھی۔ بدذات، تجھے ونی کے بجائے کسی دریا میں کاٹ کر پھینک دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ کھڑا کر اسے فیضا۔ بے رحمی سے ساری حدیں پار کرتی یہ بے درد سی عورت آج فلزا پر اپنا سارا غصہ اتارنا چاہتی تھی۔ سادان کی غیر حاضری کا اس سے اچھا کوئی فائدہ کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ فلزا رو رہی تھی، اس تھپڑ پر اس کی جان باقی جسم سے نکل گئی تھی، درد ان آنکھوں سے لہو بن کر ٹپک رہا تھا اور وہ اب تکلیف میں سراپا لپٹی سخت کانپ بھی رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ فلزا پر یہ ظلم یوں چھپ کر کرنے کے بعد وہ بچ جائیں گی۔ خود فلزا کا دل تڑپ رہا تھا کہ اب کہاں تھا وہ سرکس آئیں۔ فلزا کی بازو سے گرنے کے باعث زمین پر پٹکنے سے خون نکلنا شروع تھا اور اس کی پٹی لال ہو گئی۔ فیضا نے اس گری فلزا کو اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ خوف سے زرد ہوتی ہوئی پیچھے ہوئی، مگر اب اس کی گردن انجیل کے ہاتھوں میں تھی اور فلزا کو اب یقین ہو گیا کہ آج وہ مر جائے گی۔ کل ساری حویلی کی صفائی تو کرے گی اور یہ بات سادان کے کان میں بھی گئی تو تیری قبر اسی کوارٹر میں کھود دوں گی۔ خبردار، جو تو نے سادان پر بری نظر رکھی، تو اس کی چوٹی کے برابر بھی نہیں ہے منحوس ماری۔ دل تو چاہتے یہیں آج تیرا کام ختم کر دوں۔ گلا دبانے سے اور منہ بند ہونے سے فلزا لہرا سی گئی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ انجیل بیگم نے نفرت سے اسے واپس پلنگ پر دھکا دیا تو وہ بے سود سی ہو کر گر پڑی۔ ایک لمحے کو تو وہ دونوں ہی سفید پڑ گئیں کیونکہ ان کو لگا وہ مر گئی ہے، مگر پھر فیضا نے ڈرتے ہوئے جھک کر اس کی نبض دیکھی تو چل رہی تھی۔ دونوں ہی کچھ چہرے کی زردی بحال کیے اب شعلہ نمائی اور ہتک آمیزی سے اس اکھڑے سانس لیتی فلزا کو دیکھ رہی تھی جو شاید آج واقعی مر رہی تھی۔ پڑا رہنے دے اسے اسی طرح پڑی ٹھیک ہے، اگر زندگی ہوئی تو بچ جائے گی ورنہ کہہ دیں گے خود ہی مر گئی۔ خدا تم پر عذاب نازل کرے انجیل بیگم، ایک عورت ہو کر تم نے اس معصوم پر جو ظلم توڑا ہے اب اس کا بدلہ تم سے بہت جلد دیا جائے گا۔ فلزا اوندے منہ بڑی کربناک اکھڑے سانس لے کر سخت تکلیف سے کرا رہی تھی جسے اب انجیل کے اشارے پر فیضا اس کے منہ پر بندھا دوپٹہ کھول کر اسے ایک نظر دیکھتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ وہ دونوں یکے بعد دیگرے پھنکار کر پیر پٹکتی باہر نکلی اور دروازہ ویسا ہی بند کر گئی اور وہ نمانی درد، تکلیف اور کرب دکھ سے مر رہی تھی۔ اس کی زندگی کا چراغ ہچکولے کھا رہا تھا۔ مسیحائی کا سارا اثر ختم ہوا اور فلزا کو کئی نئے زخم اور ملے اور اب کی بار یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ فلزا کی روح تک کو تھپڑ گئے۔ اس کی سوہانی روح تکلیف دیکھنے کو کوئی نہیں تھا۔ سادان تو اسے حفاظت میں سونپ کر گیا تھا۔ کیا خبر تھی کہ وہ معصوم اب اس کی سوچ سے زیادہ تکلیف میں جھونک دی گئی۔ بازو سے اٹھتا درد، چہرے پر لگی نفرت اور بدلے کی ضرب اور گرنے کے باعث جسم کا شکستہ پن فلزا کی سانسیں اچک رہا تھا۔
وہ بے آواز رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے سیل رواں نکل نکل کر چادر میں غرق ہو رہا تھا۔ کہاں او مسیحائی بخت، کلی تمہاری مسل دی گئی ہے۔ درد بھی اس فلزا کے کر پر کانپ اٹھا تھا۔ صبح فجر سے پہلے ہی سعدان اور عاقل ملک فاضل اکبر کے گھر پہنچ گئے تھے اور دونوں کا استقبال کرنے کو ملک خود حویلی تک آیا تھا۔ سعدان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی تکلف نہ کریں، کیونکہ وہ بس کام سے آیا تھا اور نہ ان کے پاس وقت تھا کہ وہ کسی بھی غیر ضروری چیز کو وقت دیتے۔ یہ ایک بڑے رقبے پر پھیلی شاندار حویلی تھی جو کئی کنال کے رقبے پر واقع تھی۔ سعدان اور عاقل کے لیے ملک نے ناشتہ تیار کروایا تھا اور کہا تھا کہ جو بات ہوگی وہ ناشتے کے بعد ہوگی۔ حویلی میں بھی اندرونی طرف سوگ زدہ ماحول تھا، کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا حذیفہ ملک غائب تھا۔ حویلی کے مردانہ خانے میں وہ لوگ براجمان تھے۔ ایک چارپائی پر سعدان تھا تو سامنے ملک اور اس کا بھائی اور ایک بیٹا بیٹھے تھے، جبکہ سامنے کرسی پر عاقل بھی بیٹھا تھا۔ آپ اس دکھ کی گھڑی میں یہاں آئے اور ہماری فریاد سنی، اس کے لیے بہت شکریہ چودھری صاحب۔ ہم تو حذیفہ اور شان کی تلاش کر کر باولے ہو گئے ہیں، مگر کوئی سرا نہیں ملا۔ بات کے آغاز میں شکر گزاری تھی اور اختتام تک دکھ ہی دکھ تھا جو ان سب کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ خود سعدان اور عاقل بھی افسردہ اور سنجیدہ تاثر دیے بیٹھے تھے۔ مجھے کچھ معلومات چاہیے تھی۔ حذیفہ کب نکلا گھر سے؟ وہ دونوں یاور کے ساتھ ملنے دوسرے گاؤں گئے یا یاور آیا یہاں؟ ہر بات جو آپ کے علم میں ہو مجھے بتائیں تاکہ میں اس معاملے میں کچھ کر سکوں۔ سعدان ابھی اپنی ہر پریشانی ضبط کی اب تعصب سے استفسار کر رہا تھا اور عاقل جہاں بیٹھا تھا اس کے ساتھ ہی ملکوں کا ایک ملازم کھڑا تھا جس کی شکل پر عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بات بتانا چاہتا ہو۔ یہ بات سعدان نے کچھ دیر پہلے ہی نوٹ کی تھی، مگر پھر اپنا خیال جھٹک کر اب ملک فیملی سے پوچھ رہا تھا۔ جی چودھری صاحب، یاور اسی صبح ہی آیا تھا یہاں اور شام 4 کو وہ یہاں سے چائے پی کر تینوں ایک ساتھ نکلے تھے کہ ان کا کوئی میچ تھا۔ ہم سب نے رات تک انتظار کیا مگر جب وہ نہ آئے تو یہی سمجھا کہ شاید یاور کی طرف رک گئے، مگر فجر کے وقت جب یاور چودھری کے قتل کی خبر آئی تو ہم سب بھی گویا ساتھ ہی مردہ ہو گئے تھے۔ اچھا بھلا یاور چلا گیا۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھے، مگر نہ حذیفہ کا کوئی پتہ چلا نہ شان کا۔ نہ جانے زمین نکل گئی یا آسمان۔ سائیں میرے بچے کو ڈھونڈتے، اس کی ماں تو پاگل ہو گئی ہے۔ ملک فاضل اکبر روحانسا سا کٹے دل کے سنگ پھٹی آواز میں سب بتاتا چلا گیا اور سعدان کا تو دماغ ایک کے بعد ایک الجھن سے اب پھٹنے کو تھا۔ اور کوئی ایسی مشکوک بات جو آپ کو یاد آئے، کچھ بھی ایسا جو عجیب ہو؟ سعدان نے اگلا سوال کیا تو وہ جو ملازم تھا اب ذرا کپکپاتے ہونٹوں کے سنگ کچھ منمنایا تو سب بیک وقت اس کی سمت دیکھنے لگے۔ اس شام ایک عجیب چیز ہوئی تھی سائیں۔ میں باہر سے سودا لے کر آ رہا تھا تو حذیفہ، شان اور یاور آپس میں گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر عجیب سا ہنس رہے تھے اور وہ بات بھی بہت حیرت زدہ کر رہے تھے۔ کالے سے نقوش والا یہ آدمی چپ نہیں رہ سکا اور سعدان نے بے قراری سے اٹھ کر اس تک فاصلہ طے کیا، جبکہ باقی سب بھی وہیں منتظر تھے۔ کیا بات کر رہے تھے؟ سعدان نے بے قرار ہو کر پوچھا تو وہ آدمی اب تذبذب سا سر کھجائے بات ٹھیک سے یاد کرتے ہوئے ہڑبڑاتے ہوئے متوجہ ہوا۔ یاور چودھری کہہ رہے تھے کہ ایک اور مال ہے خوب عیاشی والا، آج کی رات کا مزہ اس رات سے ڈبل ہونا چاہیے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سعدان کے تن بدن میں شرارے سے پھوٹ پڑے اور وہ وہاں موجود ہر فرد ہی پتھر کا بت بنا تھا۔ سعدان نے حالت اضطراب سے اپنے بالوں کو جکڑا اور بامشکل خود پر قابو کیے ملک فاضل کے سامنے مڑ کر رکا، جو خود بھی اب وقت ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑے ہو چکے تھے۔ عاقل بھی اٹھ چکا تھا۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ ملک فاضل، میں آج ہی دونوں گاؤں میں ان کی تلاش شروع کرواتا ہوں، اب ہمیں اجازت دیں۔ سعدان کو لگا اس کا سانس بند ہو رہا ہے اور اس کا زرد چہرہ عاقل کو بھی ہلا گیا تھا۔ مزید نہ وہ رک پایا نہ اس کا پھٹا دل اسے رکنے کی اجازت دے پایا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے 8 بجے تک نکل آئے تھے اور کچھ پیدل گاڑی تک کا راستہ سعدان نے جس ضبط سے طے کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ گاڑی تک پہنچ کر سعدان نے زوردار مکہ گاڑی کے بونٹ پر مارا کہ خود عاقل بھی غمناک کا ہو کر سعدان کی سمت دوڑا جو وحشت ناک انداز میں بس پھٹ پڑنے کو تھا۔ یہ سننے سے پہلے میری سانس کیوں بند نہیں ہوئی عاقل؟ یہ یاور نے کیا کر دیا؟ میرا سینہ پھٹ رہا ہے، یہ کیا کرتا رہا ہے وہ بدبخت؟ کئی دردناک آنسو سعدان کی آنکھوں سے نکلے جسے اس نے بے دردی سے ہٹا کر دکھ سے اٹھ کر کہا، اور ویسی ہی تکلیف عاقل کے چہرے پر تھی۔
جو سادان کا کندھا تھامے اسے حوصلہ دینے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش میں تھا۔ بھائی حوصلہ کریں، آپ ایسے نہ کریں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ عاقل کی اپنی آواز میں ٹوٹے کانچ کی لرزش تھی اور سادان تو بہت ٹوٹ پھوٹ سا گیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی باہر تک کنارے پر پیوست تھی، چہرے پر درد تھا۔ یاور اپنے ان دو یاروں کو لے کر منظور حسین کے گھر گیا اور وہ مال، بدبخت یاور، تیری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، یہ تو نے میرے سر میں خاک ڈال کر اچھا نہیں کیا۔ آج تکلیف کی کوئی حد نہیں تھی اور سادان بھی خود کو سنبھالے تھک گیا تھا۔ عاقل کی تو سادان کی تکلیف پر جان نکل رہی تھی۔ بھائی اس کا مطلب ہے کہ منظور حسین اور فلزا سچے ہیں۔ فلزا ان تینوں کا شکار بننے والی تھی اور منظور حسین نے بچاؤ کے لیے ہی ڈنڈا مارا۔ لیکن بھائی آپ نے غور کیا کہ وہ کسی اور رات کا بھی ذکر کر رہے تھے، اور پھر یاور سائیں کی موت پر ان دو کا غائب ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ پرتیں کھلتی جا رہی تھیں اور سادان کی تکلیف بھی ویسی ہی تابناک تھی اور اس کا دل جھلسا جا رہا تھا۔ یاور پر اسے پہلے بھی شک تھا اور یہاں آنے تک سے وہ شک یقین میں بدل چکا تھا، مگر ابھی بھی بہت کچھ باقی تھا جس کا ادراک ہونا ابھی ناممکن تھا۔ اس گاؤں میں جیسا کہ پہلے ہی چھان بین کر لی گئی تھی، لہٰذا اب سادان اپنے گاؤں میں خفیہ چھان بین کروانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ عاقل کی بات پر سادان نے ایک دردناک سانس لیا اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، سر ہلاتا گاڑی کی طرف بڑھا تو عاقل نے بھی فوری جرأت کے سنگ سیٹ سنبھالی۔ وہ لوگ اب واپس روانہ ہو رہے تھے، یہاں کا کام ابھی کے لیے ختم تھا، مگر اذیت کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ کومل فجر کے بعد جب فلزا کو دیکھنے آئی تو اسے بے جان اوندے منہ پڑا دیکھ کر خوفزدہ ہو کر دہلتے دل کے سنگ اس تک لپکی، مگر اس کے چہرے کی مردگی اور سفید پن دیکھ کر کومل کا سانس رک چکا تھا۔ نظر اس کی دوہری بازو پر پڑی جہاں ساری رات خون بہہ کر اب محرور ہو کر خشک ہو چکا تھا اور فلزا کا جسم آگ سے زیادہ تپ رہا تھا۔ کومل نے جتنی زور سے ممکن تھا اتنی زور سے گلا پھاڑ کر بلقیس کو آواز دی، جو آج اتفاق سے کوارٹر کے باہر رکھے صوفے پر ہی سو گئی تھی اور اسی کا فائدہ انجیل بیگم اور فیضا نے اٹھایا تھا۔ کومل خود خوف کے مارے کانپ رہی تھی کیونکہ اسے لگا جیسے فلزا مر گئی ہے۔ کومل کی پھٹی آواز سن کر بلقیس ہڑبڑا کر اٹھی اور پوری رفتار سے بھاگ کر کمرے میں پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر دہل گئی۔ کومل اب آہستگی سے فلزا کو سیدھا کر کے لٹا رہی تھی۔ چادر جو اس کی گردن سے لپٹی تھی اسے کومل نے آرام سے اتار کر سائڈ پر رکھا اور ڈرتے ڈرتے اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھا۔ سانس چلتی پا کر کومل نے دل میں شکر کیا، مگر فلزا کی یہ حالت دیکھ کر وہ دونوں ہی سخت رنجیدہ تھیں۔ یہ کیسے ہوا؟ تم کہاں تھی بلقیس؟ یہ سب درندگی کس نے کی اس کے ساتھ؟ کومل کا اب ماتھا بھی تر تھا اور وہ مسلسل فلزا کا بے جان ہاتھ سے ہلا رہی تھی۔ بلقیس بھی پھٹی آنکھوں سے صدمے میں غرق تھی۔ رات تو وہ اسے ٹھیک چھوڑ کر گئی تھی اور اب لگتا تھا اس کے وجود سے کسی نے روح نکال لی ہو۔ کومل باجی رات تک میں اسے ٹھیک چھوڑ کر گئی تھی، بیڑا غرق جائے میرا، میری آنکھ کیسے لگ گئی؟ سائیں تو میری جان لے لیں گے۔ بلقیس تو تڑپ کر رو پڑی تھی اور اس بات پر کومل نے سخت ناگواری سے بلقیس کو دیکھا جو اتنی بڑی لاپرواہی کر کے اب پیٹنا ڈال چکی تھی۔ کیا جواب دوں گی سادان کو؟ وہ مجھے اس کا خیال رکھنے کا کہہ گئے تھے۔ یا اللہ یہ تو ایسے مر جائے گی۔ بلقیس جا کر ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لاؤ اور سادان کے کمرے سے میڈیکل کٹ بھی، اس کا زخم تو ناسور بن گیا، فوراً جاؤ۔ کومل کے اپنے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، فلزا کی حالت نازک تھی اور سادان بھی ابھی نہیں آیا تھا۔ کومل کی نظر فلزا کے چہرے پر پڑی تو وہ مزید ساکت ہوئی۔ اس کے ایک گال پر صاف صاف ایسا لگا جیسے انگلیوں کے نشان ہیں۔ کومل نے تکلیف میں اٹھ کر جھرجھری لی اور دکھ سے چور انداز میں اپنا ہاتھ بے جان سے فلزا کے چہرے پر رکھا۔ وہ تکلیف جو اس وقت کومل کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی بہت دردناک تھی۔ خدا کا قہر ٹوٹے تم لوگوں پر، کیا حال کر دیا اس معصوم کا؟ کومل کی آنکھیں نمی سے بھر گئی اور وہ بس فلزا کی اس تکلیف پر رو پڑی، اور پھر اس فلزا کا حال کیا ہو سکتا تھا؟ بلقیس کانپتی ٹانگوں سے بھاگ کر کومل کے کہنے پر دونوں چیزیں لینے گئی اور کومل نے خون سے سن کر خشک ہوتی پٹی کو کھولا، مگر زخم اس قدر خراب تھا کہ کومل کی جان نکل رہی تھی۔ مسلسل دباؤ سے ابھری جلد پھٹ کر ساری رات خون رساتی رہی تھی اور اب خون کے ایک جگہ خشک ہونے سے پٹی زخم سے چپک گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں اللہ پاک، کاش میں رات یہیں سو جاتی تو فلزا کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ سادان مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اف دادی آپ کتنی ظالم ہیں۔ کومل کی آواز میں ٹوٹے کانچ سی لرزش تھی جب وہ بہت احتیاط سے روتی ہوئی فلزا کی پٹی اتار رہی تھی۔
یہ دردناک معاملہ کومل جس طرح برداشت کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ پٹی ذرا ذرا کھینچ کر آخر اتر گئی اور اب زخم کا پھیلاؤ دیکھ کر کومل نے اس پر بے بسی سے ہاتھ پھیرا۔ فلزا تو تکلیف سے بیگانی تھی، نہ جانے اس معصوم نے یہ رات کس کرب میں گزاری تھی۔ باجی یہ لیں، باجی یہ بچ تو جائے گی نا؟ اللہ گواہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کے لاپرواہی نہیں کی۔ باجی سائیں مجھے چھوڑیں گے نہیں؟ بلقیس کا تو رو رو کر برا حال تھا اور آنکھیں بھی خوفناک حد تک متورم تھی۔ کومل نے اسے فلزا کو پٹیاں کرنے کا اشارہ کیا اور خود روئی پر پانی لگا کر فلزا کی بازو پر جمع خون صاف کرنے لگی۔ سادان آگے کم تکلیف میں تھے کہ ان کی پریشانی اور بڑھا دی ہم نے۔ بلقیس تم گاؤں کے ڈاکٹر کو بلا لاؤ جا کر، اس کا زخم بہت بگڑ گیا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کروں گی۔ میں یہی ہوں، تم بابا جان کو کہو کہ وہ ڈاکٹر کو بلا دیں۔ سادان کو پتہ نہیں کب آئیں اور انہیں اس کی حالت بتا کر میں سفر کے بیچ پریشان نہیں کر سکتی، جاؤ فوراً۔ کومل کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اس زخم کو ہاتھ بھی لگاتی، اسے فلزا کے بے ہوش ہونے کی بھی پریشانی تھی۔ بلقیس فوراً سے پہلے اپنی درد سے بھیگی آنکھیں پوچھتی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر تک کرمان بے حد پریشانی سے گاؤں کے ہی ایک عمر رسیدہ کبیر نامی ڈاکٹر کو لائے اور وہ بھی فلزا کی حالت دیکھ کر صدمے میں غرق تھے۔ یہ گاؤں کا ڈاکٹر تھا اور ممکن تھا یہاں سے نکلتے یہ خبر بھی گاؤں میں جاتی کہ کس طرح فلزا پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو یہ مر جاتی سائیں، میں نے انجیکشن دے دی ہے، اس کا زخم بہت بری طرح پھیل رہا ہے جس کے لیے یہ 3 انجیکشن ہیں جو 1 آج رات اور 2 کل لگیں گے۔ انفیکشن ہو گیا اور تیسرا اس کا بخار بہت تیز ہے اور یہ اس قدر تیز بخار ہی اس کی جان لینے کو تھا۔ اسے مسلسل ٹھنڈی پٹیاں کریں اور ہو سکے تو اس پر ہونے والے ظلم میں کمی کروائیں۔ جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب کی اپنی آنکھیں نم تھی اور کرمان تو شرم اور غم سے زمین میں گڑ سے گئے۔ فلزا ان کے لیے بھی گاؤں کی معصوم سی بچی تھی اور آج اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی رنجیدہ تھے۔ منی ہوئے کئی معاملے آئے ہوں گے پر ان کے لیے یہ کیس ان کی زندگی کا دردناک سفر تھا۔ بشیر انہی کے کلینک پر کام کرتا تھا اور ممکن تھا کہ وہ یہ بات واپس جا کر اس سے بھی کرتے۔ کرمان کی وہ تسلی جو اس بوڑھے منظور حسین کو تھوڑا پرسکون کر گئی تھی، یہ خبر ضرور اب لختے جگر کے بابا کا سینہ چھلنے والی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کرمان نے ایک نظر پلنگ پر بے سدھ پڑی فلزا کو دیکھا تو دل خون کے آنسو رویا۔ خود کومل شدید غمناک سی بابا کے سینے سے لگی رونے لگی جس پر وہ مزید درد سے اٹ گئے۔ بلقیس بھی اپنی درد کرتی آنکھیں پونچھے اب فلزا کو پٹیاں کر رہی تھی۔ آج میں چپ نہیں رہوں گا، یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جب سادان نے کہا تھا کہ ہفتہ دیں، پھر ان کو یہ درندگی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کرمان کے صبر کا پیمانہ لبریز تھا اور وہ کمرے سے بہت دکھی اور دل برداشتہ ہو کر نکلے، جبکہ کومل بھی اب چلتی ہوئی فلزا کے قریب جا بیٹھی جو ابھی بھی بے ہوش تھی۔